اس سبق کے 3 حصے ہیں۔ کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت، دار ارقم۔ کھلی تبلیغ کب اور کس طرح شروع ہوئی؟ شروع کے 3 سال خاموشی سے دین کی دعوت دی جاتی رہی۔ اس کے بعد رشتہ داروں اور عام لوگوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا۔ جب اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے رشتہ داروں کو اور عزیز و اقارب کو اس دین کی دعوت کو دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم وغیرہ کو ایک دعوت پر اپنے گھر میں جمع کیا اور آپ نے سب کو دین کی دعوت دی، لیکن ابو لہب نے مخالفت کی، چنانچہ بات نہ ہو سکی۔ دوبارہ جمع کیا اور پھر دین کی بات رکھی۔ صفا کی پہاڑی سے اہل مکہ کو ان کے طریقے کے مطابق آواز لگائی۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ ابو لہب نے پھر مخالفت کی۔ دوسروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسباق و عمل: اللہ کا پیغام اپنے گھر، خاندان، گاؤں، شہر میں پہنچانے کا پلان بنائیں۔ دین کی تبلیغ کے لیے مناسب وسائل کا استعمال کریں۔ لوگوں کے انکار سے مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمیں اس سیرت کے پہلو سے ملتی ہیں کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو استعمال کیا جائے، اور لوگ اگر انکار کریں، ہماری بات نہ سنیں، اس کے باوجود ہمیں دین کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب قریش نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عام دعوت کی مخالفت کرنا شروع کی۔ تو قریش نے کن طریقوں سے مخالفت کی؟ سب سے پہلے دعوت شروع کرنے کے چند ہی مہینے بعد موسم حج کا موقع آ گیا، تو قریش نے پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے اور اللہ کے نبی وہاں پر دعوت پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو اس لیے یہ پلان بنایا گیا کہ ان کو جادوگر کہا جائے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات کو سننا نہیں چاہیے اور آپ کی بات لائق توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مکہ کے مختلف راستوں پر بیٹھ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتے، آنے والے لوگوں کو غلط انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بدگمان کرتے۔ سب سے بڑا مخالف ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، بازاروں میں اور جہاں جہاں اللہ کے نبی جاتے، ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا اور یہ بات کہتا کہ اس کی بات مت ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے، نعوذ باللہ۔ نتیجے میں الٹا قریش کو نقصان ہوا کہ پورے عرب میں نبوت کا چرچا پھیل گیا۔ جس دعوت کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ قریش کی مخالفت کے طریقے: اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے، تحقیر کرتے، الزامات لگاتے، گالیاں وغیرہ دیتے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے، بگاڑ کر پیش کرتے اور شکوک و شبہات اس میں پیدا کرتے۔ نمبر 3، جھوٹی اور بیکار کہانیوں سے قرآن کا مقابلہ کرتے، جیسا کہ تمام اہل ایمان کے ساتھ ہوتا رہا ہے ہر دور میں کہ انبیاء کرام کے جو ماننے والے تھے وہ کمزور لوگ تھے، تو اسی لیے ان کا جو بڑے لوگ ہوتے قوم کے وہ مذاق اڑاتے، ان کی بے عزتی کرتے، ان پر الزامات لگاتے۔ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ اسی انداز سے لوگ پیش آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ تعلیمات بتاتے، جو آپ علم الہی کے مطابق لوگوں کو علم کی باتیں پہنچاتے، تو کفار اس کو جھٹلاتے، اس کو بگاڑ کر پیش کرتے اور کہتے کہ یہ تو پکی پکائی اسٹوریاں ہیں، بنی بنائی باتیں ہیں اور یہ بیکار کہانیاں ہیں، اور جس طریقے سے وہ قصے کہانیاں کہتے ہیں اسی انداز سے اس کلام اللہ میں بھی قصے کہانیاں ہیں۔ اسباق و عمل: دین کی تبلیغ میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس لیے اللہ کی مدد پر یقین رکھیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ لوگوں کی باتوں کے بجائے دین کو معتبر ذرائع سے سیکھیں، دین کی دعوت کے لیے کتابیں پڑھیں اور علماء کو سنیں۔ تو تیسرا حصہ تھا کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت۔ اب آتا ہے دار ارقم، یہ تیسرا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے مرکز کہاں بنایا؟ اب ظاہر سی بات ہے، دین کی دعوت شروع ہوئی تھی تو اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی،
تو اس کے لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو یہ پہلا مرکز بنایا گیا، گویا کہ یہ وہ پہلا مدرسہ تھا جہاں پر صحابہ کرام کی تربیت ہوا کرتی تھی اور جہاں سے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں ہوا کرتی تھیں۔ اسلام کو پھیلتا دیکھ کر قریش کے سرداروں نے طے کیا کہ اہل ایمان کو خوب ستایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عام مسلمانوں اور خاص کر غلاموں کو بڑی تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تربیت کے لیے دار ارقم کو مرکز بنایا، جو حضرت ارقم کا گھر تھا اور صفا کی پہاڑی پر واقع تھا، جہاں اسلام قبول کرنے والے لوگ بھی آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت بھی کرتے۔ اسباق و عمل اپنے معاشرے کو ظلم کرنے نیز ظلم سے بچانے کے لیے مناسب کوشش کریں۔ بچوں، بڑوں، مردوں، عورتوں سبھی کی تربیت کے لیے مناسب انتظام کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک گھر کو مخصوص کر کے اس کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ قرآن و حدیث۔ مکی زندگی کے دوسرے دور سن 4 اور 5 نبوی میں دین کی دعوت اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تقریباً 42 سورتیں نازل ہوئیں۔